نکالیں گے. چلے آپ جو ہے نا وہ دعویٰ جات کی ایک ترتیب بنا کے ان عوام کو بتائیں، جو عوام یہاں پہ سن رہی ہے ہمیں، ان کو اپنی جو ہے نا وہ دعویٰ جات کی ترتیب بتائیں. آپ کیا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور آپ کی نوعیت کیا ہے. آپ یہ ساری ترتیباً بتائیں، میں تب تک جو ہے نا وہ سنتا ہوں. میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو تعلق بنایا ہے اور مجھے مسیح بنایا ہے، مجھ پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں مجدد اس صدی کا ہوں اور مسیح موعود ہوں، جس کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہ آخر زمانے میں آئے گا. تو یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ وہ میں ہوں. اور میں مرزا صاحب کو مہدی سمجھتا ہوں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میں اس کا روحانی بیٹا ہوں. ہو گیا کمپلیٹ؟ ہاں، اور جس طرح مرزا غلام محمد صاحب ذلی بروزی نبی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی ظاہر کیا ہے کہ میں بھی ذلی بروزی نبی ہوں. ہو گیا؟ اچھا جی، لو جی. اب بابا جی بکار اس بندے نے اپنا ایک دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا، یہ آپ کو ساتھ میں نظر آ رہا ہوگا. ان کا نام طاہر احمد نسیم ہے، ان کا دعویٰ نبوت ہے، اور نبوت ہونے کے ساتھ ساتھ ذلی اور بروزی نبی ہونے کا جو ہے نا وہ دعویٰ ہے. اور مرزا غلام قادیانی کی طرح یہ دعوے دار نبوت ہے. اب میری آپ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مرزا قادیانی کس طرح کی دعوے دار نبوت تھا. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ان کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، وہی ان کا رب کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو کنیکشن جو ہے نا وہ یہاں پہ تسکین صاحب ذرا صبر کر لیں تھوڑا سا، کمنٹ میں نے آپ کے دیکھے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے نا وہ میرے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، رب مجھ پہ وہی کرتا ہے اور مجھ پہ جو ہے نا وہ وہی نازل ہوتی ہے. اب وہی پتہ نہیں کس طرح کی نازل ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے آپ کے پاس کوئی، یا ویسے ہی کسی روحانی شکل سے، جیسے خواب میں، کشف میں، رویا میں، اسی طرح. ابھی الہامات کا وہ بات ہے، وہی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ زندگی میں رسول پر صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں. اچھا اس کی دلیل بھی کوئی نہیں دی آپ نے؟ پھر دلیلوں کے لیے تو پھر ڈیٹیل میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، جھوٹ بولنا پڑتا ہے. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ ختم نبوت کا بندہ میں سامنے جو بیٹھا ہوا بتا آپ سے رہا ہوں بات یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایکسپیرینس یہاں پہ کام نہیں آتا. دیکھیں مجدد ہونے کا دعویٰ، مجدد کی تعریف بتا دیں، مجدد کی تقریر بتا دیں. سب سے پہلے آپ کا دعویٰ ہے مجدد ہونے کا، مجدد کی تقریر بتائیں. جو تجدید کرے دین کو، ہاں تو تجدید کرے نا، کم از کم آپ کے پاس علم مبدا اتنا آپ کا مبدا علمیہ ہونا چاہیے، اتنا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ساتھ متکلم ہے جو